بی بیٹر کہ آپ سبسکرائب کر لیں، اس کا بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی اگر امپورٹنٹ اپڈیٹ ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس کا آٹومیٹکلی نوٹیفیکیشن آ جائے۔ میں اس ہوڑ مت قوم کے ساتھ زیادہ جسے کہتا ہوں نا وہ متھا نہیں لگا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کاں ہی چٹا ہے، کسی کی سننی ہی نہیں ہے۔ راجہ ریاض کو چاہیے وہ سیف الرحمان کو سمجھائے، بھائی سیف الرحمان اگر مجھ سے سمجھنے والا ہو تو پھر مجھے اور چاہیے کیا ہے۔ اور پھر اگلی چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے دفاع کیا جا رہا ہے ان کی پہلی فیملی کا، اور بالخصوص اب جس طریقے سے ہر بندے کو مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ توصیف عامر کے لیے بات نہیں ہوئی ہے، ان کی ذات کے لیے بات ہوئی ہے، ان کے ڈیفینڈر، ان کے پروٹیکٹر۔ پتہ نہیں کیا ایسا ہوا ہے کہ ہر شخص جو ہے جی ہم توصیف عامر کا نام کیوں لے، جی ہم توصیف عامر کا نام کیوں لے۔ عقل کے اندھوں کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان، نیب کہہ رہا ہے کہ وہ ملزم ہے، وہ نامزد ملزم ہے۔ سیف الرحمان خان نیازی، ان کی فیملی اور توصیف عامر نامزد ملزم ہے۔ اس کے خلاف ریفرنس فائل ہے۔ انہوں نے ایسے چشمے لگائے ہوئے کہ ان کو وہ نظر ہی نہیں آ رہا کہ نہیں اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اس نے اس کے دفاع کے لیے تو دستی ویڈیو بھی بن گئی، آئیں جی آپ سے ملواتے ہیں، جی یہ کیا کہتے ہیں، جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، نہیں جی میرے کو تو کخ بھی نہیں ہوگا، اوکے۔ اگلی ڈیٹ پہ سیف الرحمان نیازی آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے پاس بھی کخ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ان لوگوں کے پاس ہی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ بھائی بات یہ ہے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی میں کس جگہ پہ سیف الرحمان نیازی کا دفاع کر رہا ہوں۔ میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں، شکل مت دیکھے، کسی کا بھی دفاع نہ کرے، ان سب کو جسے کہتے ہیں قانون کے کٹہرے میں لائیں۔ نہیں لائیں گے کل کو آپ نے ہاتھ ملنے ہیں۔ آپ لوگ لے چکے ہیں پیسے یا نہیں لے چکے، میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بی فار یو فیملی کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ کون لوگ ہیں، کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، کن کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ اگر یہی سیف الرحمان خان نیازی کی فیملی اور یہ توصیف عامر اگر یہ پتلی گلی سے نکل گئے اور ان کے یہ ڈیفینڈر دفاع کرنے والے جن کو ایک منٹ میں مرچیں لگتی ہیں کہ توصیف عامر کا نام کیوں لیا گیا اور سیف الرحمان نیازی کی پہلی فیملی کا نام کیوں لیا جا رہا ہے، میں لوں گا ریزن کہ میں نے اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھی ہیں۔ بھائی مجھے بتایا گیا ہے، یا سیف الرحمان نیازی سے کہیں وہ ریجیکٹ کر دے کہ راجہ ریاض جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ چور اپنے منہ سے کہے گا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے؟ نیب نے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ بھائی جو ریفرنس کے جو نامزد ملزمان ہیں آپ ان کا دفاع کریں، نکلے تو تھے آپ سب کے حقوق لے کے دینے کے لیے، اب ان کے دفاع میں میدان میں آ گئے۔ سوری ٹو سے ایسا نہیں ہوگا۔ یاد کریں پچھلے سال نومبر کا مہینہ تھا جب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اسی خلائی مخلوق پہ، جس میں نے ایک بات کی تھی کہ انف از انف۔ ہم تو پچھلے سال سے ان کا کھرا اٹھا کے گھوم رہے ہیں کہ یار کدھر گئے وہ لوگ کہ جن کے پاس سب کچھ تھا، جن کو ٹکے کا پتہ نہیں ہے، جن کو اے بی سی ڈی کا پتہ نہیں ہے کیس کی، وہ اٹھ کے آ کے وکالت کرتے ہیں، وہ اٹھ کے آ کے گمراہ کرتے ہیں اور پھر الزام اور بہتان بھی دوسروں پہ لگاتے ہیں۔ یار کچھ تو شرم کا مقام ہوتا ہے، کچھ شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ اس حد تک گراوٹ کا شکار نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ یار اپنے مفاد کی خاطر لاکھوں خاندانوں کے مستقبل کے ساتھ کھیل جائیں لوگ۔ یار بہت افسوس ہے، بہت افسوس ہے، یہ ریئیکشن دیکھ کے صرف اپنے آپ کو یہ سارے لوگ ایکسپوز کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور
کوئی اس طریقے کی بات نہیں ہے. وہ اوپر جو ایک ذات بیٹھی ہوئی ہے جنہوں نے 1.5 سال تک بانگیں دی, چیخیں ماری, گروپوں میں گالی گلوچ, کون سا الزام, کون سا برا نام نہیں دوسرے کو لیے استعمال کیا. آج رب تعالی مکافات عمل کے قانون کے تحت انہی کے ساتھ وہی کر رہا ہے, پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی. اللہ ان کے منہ سے ہی ان کو خود ایکسپوز کرا رہا ہے. اور جیسے ہی ٹرائل سٹارٹ ہوگا, اور یہ جو فیسیلیٹیٹر ہیں, یہ جو ڈیفینڈر ہیں, یہ دیکھتے جائیے گا یہ ان کو پتلی گلی سے کس طریقے سے نکالتے ہیں. تو میں گزارش ایک دفعہ پھر کرنا چاہوں گا, اگر یہ نادان لوگ ہیں, اگر ان کو واقعی سمجھ نہیں آ رہی, تو خدا رسول کا واسطہ ہے صرف اپنے پیسوں سے غرض رکھے. لاکھوں خاندانوں کے مستقبل کے ساتھ ہرگز مت کھیلیں. میں پھر کہوں گا کہ ریفرنس میں نامزد ملزمان ہے. یہ کوئی راجہ ریاض ان کے اوپر الزام نہیں لگا رہا, نیب کہہ رہی ہے, نیب کا ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ بی فار یو کا پہلا اکاؤنٹ کس کے نام پہ کھلا تھا اور آخری اکاؤنٹ کس کے پاس تھا, آن ریکارڈ کیا تھا, آف دی ریکارڈ کیا تھا. یہ جتنے پروجیکٹ جو فزیکل پروجیکٹس تھے, وہ سیف الرحمان نیازی تو جیل میں تھا نا, اس کی غیر موجودگی میں وہ کہاں بکے, وہ کس نے پرچیز کیے, آج وہ کس کے نام پہ ہیں, کون ان کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوا, کس کے رشتہ دار ان کو چلا رہے ہیں. وہ آج سے 2 سال 4 سال پہلے جو ایک ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکل پہ تھے, آج ان کے پاس اربوں کی امپائر ہے. یار میں کیا کہوں, تکلیف ہوتی ہے. کاش کہ میں نے وہ کلمہ پڑھ کے وعدہ نہ کیا ہوتا کہ میں ان لاکھوں خاندانوں کے ساتھ کھڑا ہوں, تو شاید میں بھی کوئٹ کر جاتا. لیکن میری مجبوری ہے کہ شاید یہ لاکھوں خاندان میری طرف دیکھتے ہیں, اس لیے مجھے مجبوراً بولنا پڑتا ہے. میں ایسے لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, میں ان کی صرف منت کر سکتا ہوں, ترلا کر سکتا ہوں, ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ خدارا ان لاکھوں خاندانوں کے حال پہ رحم کریں. ابھی بھی کچھ نہیں گیا, جیسے ہی ٹرائل سٹارٹ ہونا ہے, اگر تو آپ نے ان کا اسی طریقے سے دفاع کیا تو پھر یاد رکھیے گا کہ روز قیامت یہ لاکھوں لوگوں کی تباہی یہ آپ کی گردن ہوگی. باقی بات میں انشاءاللہ بعد میں کروں گا.